حضرت فاطمہ کا واقعہ جو ہے فدق والا، وہ بات بھی درست ہے، وہ بھی ہمارے محدثین نے، مورخین نے ایز اٹ از بیان کیا ہے انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ. اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک باغ تھا، اور وہ باغ خیبر کا جو آپ کو پتا ہے مارکا تھا، اس کے بعد ایک چیز ہوتی الفے، جو کہ رسول کا حصہ ہوتی ہے مال غنیمت میں سے. تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ بغیر لڑائی کے مارکا جو ہے وہ یہ جگہ فتح ہو گئی تھی بغیر لڑائی کے. تو یہ بات درست ہے کہ وہ اس پر ایک ڈفرنس آف اوپینین آ گیا. ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ ابو بکر صدیق سے وہ ڈیمانڈ کرنے آئی وہ گارڈن. اور حضرت فاطمہ کا یہ اوپینین تھا، یہ ویو تھا کہ یہ گارڈن میرے بابا نے مجھے گفٹ کیا تھا. تو ابو بکر صدیق نے ان سے وٹنس مانگے اس بات کے، کیونکہ ابو بکر صدیق اب ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھنا ہے. تو ابو بکر صدیق نے ان سے ٹیسٹیمنی مانگی تھی، جو کہ ایک کسی بھی اسٹیٹ پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کسی کو، یا ایز اے گفٹ پروو کرنے کے لیے جو ٹیسٹیمنی ریکوائرڈ ہے وہ 2 میلز ہیں اور 1 فیمیل ہے، یا 1 میل ہے اور 2 فیمیلز ہیں. اس طرح سے وہ ٹیسٹیمنی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو وٹنس تھے وہ حضرت علی تھے اور ام ایمن تھی. ام ایمن کون تھی؟ جو کہ حضرت زید کی وائف تھی، اور حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر کا حصہ تھی، رائٹ. تو ام ایمن اور حضرت علی اس کے وٹنس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ گفٹڈ اٹ ٹو حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ کا یہ کلیم تھا کہ یہ باغ میرے سے بلانگ کرتا ہے، بیکاز آفٹر دا ڈیمائس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول کا وصال ہوا تو فاطمہ کا یہ رائٹ تھا کہ وہ آ کر اس چیز کو ڈیمانڈ کرتی جو ان کا پرسپیکٹو تھا کہ مجھے گفٹ دے دیا گیا تھا. تو بہرحال ابو بکر صدیق نے اس بات کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کیا تھا لیگلی کیونکہ وٹنس پورے نہیں تھے. وٹنس کون تھے؟ حضرت علی اور ام ایمن. تو وہ کرائیٹیریا پورا نہیں ہو رہا تھا جو ایک لیگل کرائیٹیریا ہے وٹنسز کا، ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بھی سنائی تھی حضرت فاطمہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث سنائی تھی. اور حدیث جو ہے وہ غالباً صحیح بخاری میں، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ورڈز ہیں کہ پروفٹس جو ہے وہ کوئی بھی انہیریٹنس چھوڑ کر نہیں جاتے. یعنی جو بھی انہیریٹنس ہوتی ہے پروفٹس کی وہ کس کا حصہ ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کا حصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا کاؤنٹر حضرت فاطمہ کے پاس تھا. فاطمہ نے قرآن سے ورسز کوٹ کی تھی، اور وہ ورسز یہ ہیں کہ سلیمان نے داؤد سے انہیریٹ کیا. اور دوسری جو دلیل تھی وہ تھی کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے ایک ہیئر کی دعا کی تھی، HEIR والا جو ہیئر ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے لیے ایک وارث کی دعا کی تھی. کیا تھا وہ دعا؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ٹھیک ہے. تو یہ دلیل تھی کہ اس سے ثابت یہ ہو رہا تھا کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وارث ہوتے ہیں تو پھر وراثت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ابو بکر صدیق کے پاس جو دلیل تھی وہ کیا دلیل تھی کہ نبی نے خود ہی فرما دیا تھا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور وہ ایکچولی کس کا حصہ ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کا. نبی جو بھی چھوڑ کر جاتا ہے وہ اسٹیٹ کا حصہ ہوتی ہے. اس بات میں حضرت فاطمہ اپسیٹ تھی، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے. اس بات پر حضرت فاطمہ بہت اپسیٹ ہوئی، اور she did not talk to ابو بکر صدیق till she passed away. تو it is very much possible کہ 2 نیک لوگوں میں کچھ اختلاف ہو جائے، اور اس اختلاف کی وجہ سے شاید بات چیت بھی بند ہو جائے، لیکن obviously both of them they are people of highest degree. حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ظاہر ہے، اور ابو بکر صدیق اکبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل، اللہ کے نبی نے خود ان کے بارے میں کتنا جو ہے وہ تعریف کی اور کتنی باتیں کی. تو یہ بات درست ہے، صحیح بخاری میں ہے یہ سارا واقعہ. She was deeply hurt. اب بات اصل میں کیا ہے، دیکھیں اس کو لیگلی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ کیلف ہے، ٹھیک ہے، اور کیلف اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے. اور اگر اسٹیٹ کا ہیڈ لیگل رولنگ کو نہیں فالو کرے گا تو باتیں بنانے والے لوگ کتنے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی پوزیشن سمجھے ابو بکر صدیق کی، ٹھیک ہے. باتیں بنانے والے لوگ پھر کتنے ہیں، اور پھر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جا سکتی ہے. اور ابو بکر صدیق نے کیا دلیل دی تھی حضرت فاطمہ کو؟ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ I will not be the first to change what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said. کیونکہ اگر میں نے اس کو چینج کر دیا تو ایک مثال قائم ہو جائے گی، اور آگے کے لوگ بھی یہ لیوریج لیں گے کہ جو نبی نے بات کی ہوئی ہے اس بات میں کوئی لوپ ہول نکالنا، ٹھیک ہے. تو ان کا پرسپیکٹو بڑا اسٹرانگ تھا. سیم وہی پرسپیکٹو کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ کو میں بھیجوں گا جو مرضی ہو جائے، اور سینئر صحابہ نے کیا کہا تھا کہ آپ نہ بھیجیں، لیکن وہ جم گئے اس پہ کہ ہاؤ ڈیئر یو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کمانڈر بنایا میں اس کو کس طرح سے کمانڈرشپ سے ہٹا سکتا ہوں. تو ابو بکر صدیق کی جو نیت تھی اور جو پرسپیکٹو تھا وہ
بڑا زبردست پرسپیکٹو اس لیے تھا کیونکہ اگر یہ چیز دیکھیں وہ لیوریج دے سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، لیکن ہی ہیڈ ٹو کریٹ این ایگزامپل. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ ایگزامپل کریٹ رائٹ دے رائٹ دین نہ کرتے جو اللہ کے نبی کا خود حکم ہے، اور وٹنسز اگر پورے نہیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں وہ کس طرح لیگلی اس چیز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ بات کس تک آنی تھی؟ منافقین نے بات کیا کرنی تھی کہ دیکھا اپنے نبی کے لیے انہوں نے جو لیگل رولنگ ہے اس کو بھی چینج کر دیا. تو ابو بکر صدیق یا تو کیلف نہ ہوتے، ان کا پرسنل باغ ہوتا تو پرسنل باغ تو وہ 100 حضرت فاطمہ کی جھولی میں رکھتے تھے، رائٹ؟ لیکن یہاں پر معاملہ اسٹیٹ کا تھا، یہاں پہ معاملہ لیگل تھا. تو اس واقعے کو آپ جتنا مرضی اچھال لیں، جو مرضی کہہ لیں، جتنی مرضی نیگیٹیوٹی کریٹ کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام کا تو یہ مزاج نہیں. آپ مجھے خود بتائیں کہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ ایک واقعے کو اٹھاؤ اور نیگیٹیوٹی کریٹ کرو اور صدیوں تک وہ نیگیٹیوٹی لے کے چلو؟ یہ اسلام کا مزاج ہے؟ could this be اسلام؟ مطلب کوئی لاجیکل بات بھی ہوتی ہے نا. اسلام تو ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے. اسلام تو ہمیں موو فارورڈ کرنے کا کہتا ہے. اور اگر یہ بات ہوتی تو پھر آپ مجھے بتائیں حضرت علی ابو بکر صدیق کی شورا میں بھی ہیں. دیکھیں حضرت علی کے تو اختلافات اپنے خاندان والوں سے بھی ہوئے ہیں کئی بار. اختلافات نیچرل ہیں، ابو بکر صدیق سے بھی ہو گیا.